امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مدعا کے لیے بتا دیا، کچھ حدیثیں بطور نمونہ کے بتائی تھیں، یاد ہے نا؟ اور یہ بتایا تھا کہ راوی عن اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، اور صحابہ کی مثالیں بھی بتائی تھیں کہ انہوں نے صحابہ کا دور بھی دیکھا، زمانہ ایک ہے لیکن سماع ثابت، مشافہت ثابت، لقاء بھی ثابت نہیں تھی، لیکن ان کی روایتیں ساری دنیا بھی مانتی ہے، آپ بھی مانتے ہیں، یاد ہے نا؟ تو پھر بات کیا ہے، جب سماع نہیں ہے، مشافہت نہیں ہے، لقاء نہیں ہے، تو پھر امکانی لقاء تھا نا، تو ہم نے ان کو مانا ہے۔ جب ان کی آپ مانتے ہیں تو سارے راویوں کے لیے ایسی بات کو مان لو۔ کہتا ہے آخر میں ابھی جو قاری نے پڑھا ہے، کہتا ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھی، اب مزید اور مثالیں کر کے میں نے ابتدا میں کہا 16 مثالیں پوری کرے گا، 3-4 مثالیں اس نے پہلے دے دیں، 5۔ تو کہتا ہے یہ مثالیں بطور نمونے کے میں پیش کرتا ہوں، اگر میں احبار صحیحہ اہل علم کے نزدیک جو دونوں کی معاصرت والی راوی مروی عنہ کی ثقہ لوگ ہیں، مدلس بھی نہیں ہیں، اور ان کی سماع اور مشافہت بھی ثابت، لیکن روایتیں ان کی مانی جا رہی ہیں، اگر میں ان کو گننے لگ جاؤں تو میری کتاب بہت بڑی ہو جائے گی اور احاطہ کرنا لمبا ہو جائے گا مجھے۔ میں بطور نمونے کے سمتاً لأہل الفہم، فہم طبقے کے لیے نمونے کے طور پر، علامت کے طور پر یہ چند مثالیں دے رہا ہوں، وگرنہ میں ان کا احاطہ کرنا میرے لیے دشوار ہوگا، طالب علم کو پڑھنا دشوار ہو جائے گا، نمونے موجود ہیں۔ تو کہتا ہے پھر میری بات کو مان لو۔ بات سمجھ آئیے؟ ان حدیثوں کو آپ مانتے ہیں، باقیوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ سمجھ آئیے؟ تو میں نے بطور نمونے کے مسلم روایتیں اٹھا کر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھ وَهِيَ فِي ذَامِ مَنْ، تو یہ وہ باتیں اوپر 5-6 روایتیں آپ کو پیش ہو گئی تھی پہلے۔ اچھا کہتا ہے فی ذام من، ان لوگوں کے گمان میں حقینا قولہ، جن کے قول کو ہم نے پیش کیا ہے، واہیتن محملتن، یہ ان کا قول کیا ہے؟ کمزور اور محمل ہے، حتی یصیب سماع راوی، یہاں تک کہ وہ یہ پہنچ پڑیں کہ راوی کا سماع ہوا ہوگا عمن روا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سماع وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ، اگر ہم شروع ہو جائیں، نعدد ذهبنا کا میں نے معنی شروع کیا ہے، افعال مقاربہ معنی کیا ہے، اگر ہم شروع ہو جائیں نعدد الاخبار الصحاح، صحیح خبروں کو شمار کرنے اہل علم کے نزدیک جو ہیں، ممن، ان لوگوں میں سے، یاہینو، جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمزور قرار دیتے ہیں، بزام ھذا القائل، کہ وہ کمزور ہیں وہ حدیثیں اس قائل کے گمان کے مطابق۔ قائل کا گمان کیا تھا؟ کہ ایک دفعہ کم از کم لکھا ہو، تو ان کے گمان کے مطابق وہ روایتیں کمزور ہیں، میں ان احبار صحیحہ کو شمار کرنے لگ جاؤں، وَنُحْصِيهَا، اور میں ان کو گنوں، لَأَجَزْنَا، تو ہم البتہ عاجز آ جائیں گے، عن تقصی ذکرها، ان روایتوں کے ذکر کے احاطے سے، وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا، اور ان کے تمام حدیثوں کے شمار سے ہم عاجز آ جائیں گے۔ تو فلہذا میں اتنا لمبا کام نہیں کرتا ہوں، ولیکن احببنا، لیکن ہم یہ پسند کرتے ہیں، ان ننسب، کہ ہم قائم کریں، منہا، ان میں سے، عددن، چند حدیثیں، بس۔ وہ کس کے لیے؟ یکون سمتن لما، وہ بن جائیں گی علامت، نمونہ، لما، اس ان لوگوں کے لیے، سکتنا عنہ منہا، جو کیا کرتے ہیں ہمیں اس معاملے میں خاموش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ آ جائے گا کہ دیکھو یہ حدیثیں ہیں، میں کیا کروں۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اب آپ چند بقیہ مثالیں دیکھیں، آخر میں تبصرہ کر کے جا کر بات کو سمیٹ رہا ہے۔ مثال دیکھ، نمبر 1، وہادہ ابو عثمان، جی قاری صاحب، کتنی؟ ایک ابو عثمان نہدی ہے، اس کی مثال دیتا ہے۔ دوسری کس کی ہے؟ ابو رافع صالح کی ہے۔ کہتا ہے یہ دونوں حضرات، ہما ممن ادرک الجاہلیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا، نبی کے ابتدائی دور میں بھی تھے۔ نمبر 2، وصاحبہ اصحاب رسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے ساتھی بنے جو بدریین تھے، جو بدر والوں کو بھی پا چکا ہے تو پھر بیت رضوان کو بھی پا چکا ہے، پھر فتح مکہ سے پہلے والے بعد والی پایا۔ وَحَلُمَّ جَرَّا، کہتے ہیں اس کے آگے چلتے چلے جاؤ، جو بدر کو پا گیا، فلاں پا گیا، فلاں پا گیا، فلاں پا گیا،
تھے ابتدا میں یہ اسلام نہیں لائے، بعد میں لائے، جاہلیت کے زمانے انہوں نے پایا، اس کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن بدر والوں کی صحبت ملی ہے تو راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو گیا ہے۔ آگے جانا چلنا کہ بدر والوں سے چلتے چلتے حلم جرا کا نقل وَنَقَلَ عَنْهُمُ الْأَحْبَارُ، اور یہ ان صحابہ سے خبریں بھی نقل کرتے ہیں، حتیٰ نزلہ، یہاں تک کہ بڑے صحابہ کو چھوڑو نیچے آؤ، بدر والے بہت پہلے، بیت رضوان والے پہلے، اور سن 7 ہجری غزوہ خیبر سے پیچھے آؤ، ابو ہریرہ سے لے لو، یہ ابو ہریرہ سے بھی روایتیں نقل کرتے ہیں، ابن عمر سے بھی نقل کرتے ہیں، اور بات سمجھ آ گئی ہے، دونوں مثل ابو ہریرہ اور ابن عمر سے نقل کرتے وَذَبِيهِمَا، معنی آ گیا قد اسند کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک سند پیش کرتا ہے منہما، کس سے؟ ان دو سے، اور عن ابی بن کعب، اور کس سے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے نبی سے، وہ بھی حدیث ہے، ساری دنیا مانتی ہے ان حدیثوں کو۔ وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَایَةٍ، ہم نے کہیں بھی نہیں سنا ایک روایت میں بیان ہی کہ انہما عَایَنَا عُبَیًّا او سمع منہ شیئا، کہ ابی سے ان کی ملاقات ہوئی ہو، معائنہ ہوا ہو، مشافہت ہوئی ہو، سماع ہوا ہو، کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن زمانہ ابو ہریرہ کی شاگردگی ملتی ہے، عبداللہ بن عمر کی شاگردگی ملتی ہے، بات ہے یا نہیں؟ ثابت نہیں ہے، مشافہت ہے یا، لیکن اس کے باوجود امکان لقاء ہے کہ زمانہ ہے کہ، تو اب ہم امکان لقاء کی وجہ سے ابی سے وہ روایتیں کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ساری اس کو مان کر جا رہے ہیں، تو مانو امکان لقاء قابل حجت ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، یہ امام مسلم کا مدعا تھا اور اس کے لیے مثال پیش کر دی ہے۔ تو راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو، سماع یا صراحت نہیں بھی ہے، مشافہت کی نہیں ہے، مان لیا جائے گا، لقاء کا امکان تو پایا گیا نا، اور بات سمجھ آ گئی ہے جی۔ اور مثال دیتا ہے جی، ابو عمر شیبانی، ابو عمر شیبانی بھی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے نیچے کا آدمی، اور وہ کیسے؟ وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، یہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی جاہلیت میں تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ رَجُلًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نوجوان تھا، کیا تھا؟ تو گویا جاہلیت کا زمانہ پا گیا، نبی کے زمانے میں نوجوان تھا، نبی کا زمانہ بھی دیکھا، نبی کے بعد صحابہ کو دیکھا اس نے، تو صحابہ اور یہ دونوں راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، اور ایک اگلی بات سن، نمبر 2 ایک اور مثال، وابو امام عبداللہ بن صحبرہ، حضرت عبداللہ بن صحبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، تو کل واحد منہما، ان دو میں سے ہر ایک ابو مسعود انصاری سے روایت کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبرین کتنی؟ 2 حدیثیں ان 2 سے آئی ہوئی ہیں، اب بتاؤ اس حدیث کو مانو گے نہیں مانو گے؟ کہتے ہیں ساری دنیا مانتی ہے، امام بخاری آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور بات سمجھ آ گئی ہے، حالانکہ جن 2 صاحب سے یہ نقل کرتے ہیں ابو مسعود انصاری سے، کہیں سماع ثابت، مشافہت ثابت، معائنہ ثابت، لیکن زمانہ ایک ہے، تو لقاء کا امکان ہے، سماع بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مانتے، سارے روایتوں کو مانتے ہیں، تو بعد میں تم نے یہ کہاں سے گڑھ لیا کہ نہ کم از کم ایک دفعہ لقاء ہو، تو کم از کم ایک دفعہ لقاء کے اوپر امام مسلم پہلے رد کر چکا ہے، ایک دفعہ لقاء ہو گیا، لیکن باقی روایتوں میں جو تم کہتے ہو پھر وہاں لقاء نہیں تو کیا کرو گے؟ ایک لقاء کے بعد تم ہر جگہ لقاء ہی مانتے ہو، اور بات سمجھ آ گئی ہے، جو روایتیں لے گا اس میں تو لقاء، ان کو کیا کرو گے؟ وہ پہلے جواب دے چکا ہے جی قاری صاحب، آگے ایک اور بیان کرتا ہے، کہاں سے؟ عبید بن عمیر کہتا ہے ام سلمہ سے، ام سلمہ نبی کی مسلم سے، ایک حدیث۔ نمبر 2 عبید بن عمیر ہے کب؟ ولد فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے زمانے میں پیدا ہوا، جو نبی کے وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا تو نبی کے بعد صحابہ کے ساتھ اس کی معاشرت ہے، تو مسلمہ بھی بات تک تھی، تو راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ عبید بن عمیر نے ام سلمہ سے ملاقات، شاگردگی، مشافہت، سماع، اس کا نہیں سنتے، لیکن امکان ہے کہ بھائی اتنا ہمیں پتہ چل کہ نبی کے زمانے میں پیدا ہو گیا بچہ، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 6 سال کا 5 سال کا بچہ تو صحابہ کرام طالب علم بننے کی صلاحیت رکھتا تھا،
وہ امام بخاری ثابت کر کے کتاب العلم میں دے گا انشاءاللہ آپ کو. وہ تو 9 سال کے بچے کا سماع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرے گا کہ صحابہ کرام 5 سال کے تھے نبی کی خلاف میں بیٹھ کر حدیثیں کیا کرتے تھے. سمجھ آئیے فلہذا سبھی ممیز تحمل حدیث کر سکتا ہے. سمجھ آئیے تحمل حدیث کا معنی حدیث پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھانے کے لیے بالغ نہیں. بالغ کامل عقل ہوتی ہے کہ کامل عقل ہوگا تو کامل عقل کے ذریعے سے طلبا کو سمجھائے. ناقص اللہ وہ دین کو آگے پھیلا دے ناقص نہ ہو. سمجھ آتی بات ہے جی. تو دیکھو یہاں ہے اور مرمیانوں کا زمانہ ہے کہ تو ہم نے اس حدیث کو مانا متصل مانا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی جی. مطلب کہ 3 روایتیں پیش کرتا 3 حدیثیں کہتا ہے کیا اس میں نبی حاتم بھی ہے یہ بھی نبی کا زمانہ پایا اور کرتا کیا اسند عن ابی مسعود یہ بھی اسناد کرتا ہے ابو مسعود بدری ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے. ابو مسعود کو بدری بھی کہتے ہیں انصاری بھی کہتے ہیں. دونوں باتیں کے بعد حضرات میں چونکہ تھا تو انصاری کو کی بات انصاری تھا لیکن کہتے بدر میں چھوٹا تھا اسی لیے صحابہ البدری کہہ کے اشارہ کر دیتے نانا چھوٹا نہیں تھا بالغ تھا بدر میں شریک تھا. یہ تو بدری صحابی سے یہ روایت کرتا وہ نبی کے مسلم سے کرتا سلاسل اخبار کی نہیں لان کے قیس بن ابی حازم کا اور ابو مسعود انصاری کا زمانہ ہے. راوی مرضی عنہ کا زمانہ ہے نکاح نہیں ثابت یہ ملا اس کو یہ نہیں ملا. اور بات سمجھ آ گئی فلہذا یہ 3 روایتیں متصل تو سب روایتوں کو مانو خدا کا بندہ. یہ مثال ہے کہتا ہے میں چند ایک دن کا بتاتا ہوں میں بطور علامت کے آپ کو بتا دیے دیکھتا ہوں وگرنہ احاطہ کرنا میرے لیے آپ کے لیے مشکل. جی رحمہ اللہ بہت بڑا تابعی ہے عبدالرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں وقد حفظ عن عمر بن خطاب اس نے عمر بن خطاب سے بے شمار حدیثیں یاد کی ہیں. وہ عمر بن خطاب کے شاگرد ہے تابعی. تو تابعی وہی ہوتا ہے جو صحابہ کرام کا زمانہ پاتا ہے اور صحابہ سے ان کی شاگردی کی بھی ثابت ہے. وہ صاحب علی ہے اور علی کا بھی شاگرد ہے. علی کی صحبت میں رہا صحبت تو بنا شاگرد کی صحبت میں ہوتا ہے. تو عمر اور علی کا شاگرد ہے تو روایت وہ کس سے کرتا ہے عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا. جس نے عمر کا دور پایا تو انس کا دور نہیں پایا. علی کا دور پایا تو عمر پہلے فوت علی بعد میں فوت انس کو 93 ہجری کو جا کر سب سے آخر میں فوت. تو معلوم ہوتا راوی اور مروی کا زمانہ لیکن ہمیں انس سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہے. عمر سے ملاقات ثابت ہے عمر کی شاگردی ثابت ہے علی سے ثابت ہے لیکن انس سے روایت کرتا ہے تو کیا پایا گیا امکانی لقاء کو لقاء کے درجے میں اتارا حدیث متصل مان گئے. اور بات سمجھ آ گئی ہے جی. اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ آپ کو پہلے بتا دیا ربیع بن حراش کبار تابعین میں سے اور دیانتدار اعلیٰ قسم کا میں نے آپ کو بتایا. اس میں یہ وہ عظیم تابعی ہے اور راوی ہے عالم ہے جو زندگی میں کبھی ہنسا تک نہیں. اور کئی دفعہ جیسے دوست ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں آج استاد کو کوئی بات کر کے ہنسا دیں گے دوست آ کر ہنسا دیں گے نہیں ہنسا تھا. تو کسی نے کہا حضرت آپ کبھی ہنستے دیکھیں گے. کہنے لگا ہنسے وہ جس کو فلاح کا پتہ ہو کامیابی کا پتہ ہو اور کامیابی اصل جنت جس کو اپنی جنتی ہونے کا پتہ وہ ہنسے. مجھے کیا پتا ہے میں کدھر جاؤں گا میرا انجام کدھر اور ہنستا کیوں. اور پھر اس نے ساتھی نے زیادہ اصرار کیا اور کبھی کبھی کر لیا تھا کوئی بات نہیں کہتا نہیں کہ آپ نیک آدمی جنتی کرتے نہیں. کہتا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے میرے جنتی ہونے کا پتہ ہو. اور جنتی ہونے کا دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے. اس لیے مرد الوفات میں جا کر ربیع بن حراش پر نظر کی حالت طاری ہوئی بے ہوش ہو گیا اور لوگ کہتے اب گیا 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 کلمہ پڑھ رہے تھے. حضرت ربیع بن حراش ہنس رہا. کیوں ایسا تھا؟ فرشتے جنت والے آ گئے جنت والا کفن لے کر آ گئے تھے تو جنت والا کفن لے کر آئے تو آپ روایت تو پڑھتے وہ سفید کفن کہتی ہیں فرشتے آپ کے السلام علیکم جی بزرگوں ہم آ گئے آپ کی منزل آگے رہے. تو اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں اس وقت ہنس گیا. دنیا روتی حالت نظر کے سکرات الموت بڑی سخت ہے. اللہ نے اس قسم پوری کرا. یہ وہ ربیع بن حراش تھا. اب یہ تابعی ہے اور کس سے نقل کرتا ہے عمران بن حسین سے. وہ نبی کی وسلم سے حدیث ہے ٹھیک نہیں تو تابعی ہے. تو عمران بن حسین سے دونوں کی معاشرت ایک ہے. زمانہ نکاح ثابت سما ثابت
لیکن امکان لقاء کو کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ اور اسی طرح یہ ربی بن حراش ابو بکر سے روایتیں کرتا ہے حدیث میں نے سمجھ آ گیا وقد سمع ربی من علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ تو پکی بات ہے ربی بن حراش حضرت علی سے سماع کیا اور اسے روایتیں بھی کرتا ہے لیکن علی کے ان دو ساتھیوں سے روایت کرتا ہے ہمیں ان کے سماع کا ملاقات کا پتہ نہیں اس کے باوجود ہم روایتیں مانتے ہیں تو علی کا دور پایا جن کا دور نہیں پایا ان کو جی نقل کرتا ہے نبی مسلم سے حدیث چلی جاتی ہے لیکن سلمان بن یسار کا رافع بن حدیث کا صرف معاصرت ہے کہ زمانہ جی باقی لقاء حمید بن عبد الرحمن حمیری بھی کرتا ہے ابو ہریرہ سے وہ نبی مسلم سے احادیث ایک نہیں بے شمار حدیث ہے لیکن ابو ہریرہ سے اس کی سماع ثابت لقاء ثابت مشابہت ثابت نہیں ہے تو امکان لقاء سب مانتے ہیں امام مسلم باری بات 16 راوی اور مروی انوں کا زمانہ ہے ایک حدیثیں بے شمار ہیں کہیں 2 حدیثیں کہیں 4 کہیں بے شمار جی بات یہ کہنا چاہتا ہے صرف جملے کو سمجھنا امام مسلم کہتا ہے یہ میں نے اتنے تابعین پیش کیے الذین سبنا جن کو ابھی ہم نے پیش کیا روایتوں ہم نے ان کی روایتوں کو پیش کیا عن صحابت کس سے الذین سمعناہم ہم نے راویوں کو بھی پیش کیا راویوں کے صحابہ کو استادوں کو بھی پیش کیا لیکن لم یحفظ عنہم سماع ان میں سے کہیں بھی سماع محفوظ نہیں ہے کہ علمنا منہ فی روایت بعینہا کہ ہم اس سماع کو جانتے ہوں کسی روایت بعینہا کسی خاص روایت میں ہمیں کہیں سے ان کا سماع نہیں ملا بات سمجھ آئیے زمانہ ایک ہے سماع میں نہیں ملا ہے نمبر 2 ولا انہم لقوہم فی نفس خبر بعینہ اور یہ بھی ہمیں نہیں ملا کہ یہ راوی اپنے استاد سے اس حدیث میں اس نے ملاقات بعینہ فلاں حدیث میں ملاقات کی فلاں حدیث میں ہمیں یہ بھی نہیں ملا دونوں باتیں نہیں ہیں وہی اسانید حالانکہ تیسری بات ہے یہ وہ سندیں ہیں عند ذوی المعرفۃ بالاحبار جو لوگ خبروں کی پہچان رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ اعلیٰ سند ہیں وہ روایات اور یہ وہ روایتیں من صحاح الاسانید کس میں سے صحیح سندوں میں سے ان سندوں پہ کسی نے جرح نہیں کی ہے سب مان کر چلے گئے ہیں تو مانو خدا کا بتا امکان لقاء کو لقاء کا درجہ مان لا نعلم کہتے ہیں ایک اور بات پھر آخر بڑھ کر چوتھی بات ہم نہیں جانتے ہیں محدثین کو نعلمہم ایسے محدث ہم نہیں جانتے ہیں وَحَنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ جو میری ان پیش کی ہوئی حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث کو کمزور کرا دے کہ جناب اس میں سماع نہیں ہے مشافہت نہیں ہے لقاء نہیں ہے فلہذا سند متصل نہیں ہے انقطاع آ گیا ہے سند کمزور ہو گئی ہے کسی نے آج تک کمزور ہو نہیں کرا دے سب ان کو صحیح مان کر چلے گئے کسی نے کمزور نہیں کہا ولا التمسوا اور آج تک کسی محدث نے جستجو نہیں کی ہے سماع بعضهم من بعض کہ ان حدیثوں میں بعض کی بات سے سماع ثابت کرو جی سماع ہوئی ہے یا آج تک نہیں کیا از السماع لکل واحد منہم ممکن کیونکہ سماع ہر ایک کے لیے ممکن ہے اپنے استاد سے غیر مستنکرن اور کسی نے اس کو اوپرا نہیں سمجھا ممکن سمجھا زمانہ ایک ہے ممکن ہے لکونہما جمیعا کیوں نہیں سمجھا اس کو اوپرا ناممکن کہتا ہے اس وجہ سے کہ یہ راوی اور مروی انو جمیعاً دونوں کان فی العصر الذی اسی زمانے میں تھے الذی اتفقوا فیہ جن میں ان کا آپس میں اتفاق استاد شاگرد کا ہو سکتا تھا تو روایت کو اتصال پہ رکھا ہے سب نے بات سمجھ آ گئی تو کہتا ہے ہمارا مدعا پھر ثابت ہو گیا جی وکان ھذا القول جی قاری صاحب کون سا پہلے شروع کیا تھا اس نے کہ یہ قول کرنے والے لوگ بدتی ہیں یہ نام نہاد محدث ہیں یہ فلاں ہیں اور ان کی بات کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہا تھا کہتے ہیں کمزور بات کو ذکر نہ کرو تاکہ پھیلے ہی نہیں وہ مردہ ہو جائے گی خود لیکن کہتا ہے مجھے خطرہ ہوا تھا میں بولنے لگا ہوں آج وہی بات کہتے ہیں آخر میں کہتا ہے وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ اور ہے وہ قول الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ وہ قول جس کو ایجاد کیا ہے اختراع کیا ہے بدعت گڑی ہے القائل صاحب نے کون سے قائل صاحب نے جی الذی حکینا ہو اس قائل نے جس کی حقائقیں ہم بیان کر چکے ہیں فی توہین الحدیث حدیث کے کمزور کرنے میں
اس قول سقائل صاحب کا قول یہ تھا، لیکن کس وجہ سے جی؟ کمزور حدیث بالعلت، اسی علت کی وجہ سے التی وصفہ جس کو اس نے بیان کیا. اقلا کہتا ہے وہ قول اتنا کم درجے کا ہے، من ان یعرج علیہ، کہ اس کو پیش کرنے میں وہ کم ترین درجہ تھا. یعرج اس کو بیان کرنے میں کم تر درجے کا تھا. وَيُثَارَ ذِكْرُهُ، اور اس کے ذکر کو پھیلانا کم درجہ تھا. نہ پھیلاؤ، چھوڑو، دفع کرو. لیکن اذ کان قولا محدثا، جب وہ قول محدث تھا، بدعت والا، ایجاد شدہ تھا. وَكَلَامًا خَلْفًا، اور کلام بھی نئی تھی. کیا تھی؟ حلف نہیں تھی پہلے والے لوگوں کی، ناقص کلام تھی. لم یقل احد من اہل العلم سلف، اہل علم میں سے سلف میں آج تک یہ قول نہیں کیا تھا. وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلْفٌ، اور کہتا ہے اس کو نکیر کیا ہے من ان لوگوں میں جو اس کے بعد خلفن، جو دین کے اہل طبقہ آیا. خلف اور پہلے کیا کہا؟ خلف، ناکارہ. اعلیٰ طبقے نے رد کیا. فلا حاجت بنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی فی رد ہی، اس کو بے اکثر مما، اس سے زیادہ جو ہم نے ابھی تک شرح کر دیے. کہتے ہیں اس سے زیادہ اور ہمیں رد کرنے کی ضرورت کافی ہو گیا ہے. اذ کان قدر المقالت، کیونکہ کہتا ہے مقالے کی مقدار ہونی چاہیے، وقائلہا، اس کے قائل کی مقدار کے مطابق، الذی وصفنا، جو ہم نے بیان کیا، کہ بات اتنی بیان کرو جتنے اس کے مطابق ہو، اس سے زیادہ نہ جاؤ. سونا و صفی، واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرے تمہاری، علی دفع ما خالفہ، اس دفاع کے اوپر جو خالف مذہب العلماء، جو علماء کے مذہب کے خلاف چلا گیا. وعلیہ التکلان، اللہ ہی پر بھروسہ. والحمدللہ وحدہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی